سہارا دیا اور حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی سمندر میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کو صرف نگلنے کا حکم تھا، چبانے کا حکم نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کے زمانے کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کی قوم سرکش ہو گئی تھی اور وہ بتوں کی پوجا میں لگ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں ڈراتے رہے اور پھر ان سے کہتے رہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، باز آ جاؤ۔ وہ مانتے نہیں تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا میری امت اب نہیں مانتی، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو ان پر عذاب بھیج دے۔ سنے لوگوں نے، پھر بھی آئے نہیں، اور یہ دعا کی اور حضرت یونس گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ نینوا ان کا گاؤں ہے، عراق میں آج بھی وہ گاؤں کا نام ہے نینوا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکل کر کے چلے گئے، اپنی آبادی، اپنی بستی، اپنی امت کو چھوڑ دیا۔ پھر جو امت ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، انہوں نے دیکھا بڑے بوڑھے لوگ سب جمع ہوئے اور کہا کہ دیکھو حضرت یونس ہمیں ڈراتے رہے، بعض ہم نہیں آ سکے، وہ خدا کی طرف بلاتے رہے لیکن وہ ہمیں عذاب کی دھمکی دے کر گئے، دیکھ لو آج یونس علیہ السلام گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب عذاب آ سکتا ہے۔ تو لوگوں نے جا کر کے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے، تو وہ سب کے سب ڈرے اور سب میدانوں میں آنے لگے۔ اسی وقت دیکھا بدلیاں چھا گئیں، دھواں اٹھنے لگ گیا اور دور دراز سے ایک بہت تیز دھواں اس شہر کی طرف آنے لگا۔ پہلے کے عذابات ایسی ہوتے، ابر چھاتا تھا، کالی بدلیاں آتی تھی، سب ڈر گئے، سب اپنے اپنے بچوں کو، عورتوں کو، سب کو لے کر میدان میں آ گئے۔ یہ پہلی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ پہلے کی قومیں جو ہے عذاب آ جانے کے وقت اگر وہ توبہ کرتی، ایمان لاتی تو ان کا معاملہ الگ ہے۔ موت کے وقت جو توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ قبول نہیں، یعنی فرشتوں کو دیکھ کر یا آخری خرخرے کے وقت نہیں توبہ قبول ہے۔ لیکن یہ قوم یونس ایسی کہ سب میدان میں جمع ہوئے اور گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، اپنے بچوں کو سامنے کیا، اپنی عورتوں کو کیا، سب، اور یوں عرض کرنے لگے مولا اگر تیرے نبی، تیرے رسول یونس علیہ السلام یہاں ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے اور تیری فرمان برداری کرتے، مولا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو اس قوم پر رحم آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا، عذاب پورا آ چکا تھا، اللہ نے روک دیا کہ یہ عذاب واپس چلا جائے، بچ گئے، وہ پوری قوم بچ گئی۔ لیکن یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بستی چھوڑ کر کے نکلے اور سمندر کے سفر پر نکل گئے کہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں، بہت دور چلے جانا ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، کبھی بھی اپنی قوم سے پریشان ہو کر کے پوری قوم کو تنہا چھوڑ کر کے جانا بھی نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ نکل گئے، کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگ گئی، وہ اب ڈوبی کی تب ڈوبی۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، اس زمانے میں یہ لوگوں کے جو ٹوٹکے ہوتے تھے جانتے تھے وہ لوگ، کہا کہ شاید ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اس غلامی کا زمانہ تھا، کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے آقا سے جال سے چھڑا کر کے بھاگ آیا ہے، اور ایسا جب بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہوتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ ان کی یہ تھی اس زمانے کی باتیں تھی۔ سبوں نے ایک دوسرے سے کہا، تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں سوچنے لگے، کہا میں ہی ہوں وہ بھاگا ہوا غلام، میرے رب سے بھاگ کر کے آیا، اللہ کا حکم آیا نہیں تھا، اس سے پہلے میں بھاگ آیا۔ بہرحال اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم میں سے کون ہے یہ تو پتہ نہیں، ایک کام کرتے ہیں سب کے ناموں کی چٹھی بناؤ، قرآن اندازی کرو، ایک کو تو کشتی سے اٹھا کر سمندر میں ڈالنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوبے گی، پوری کشتی ڈوبے گی، ایک کو نکال کے باہر ڈالنا ہوگا۔ چٹھیاں جب ڈالی گئیں قرآن اندازی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن جو ساتھ میں تھے وہ حضرت یونس کی شکل دیکھ کر، ان کے اخلاق دیکھ کر متاثر تھے، کہا اتنا نیک آدمی، اتنا اچھا آدمی، اس کا نام کیسے آ گیا، دوسری بار قرآن اندازی کرو، انہیں بچانا تھا۔ دوسری بار چٹھیاں ڈالی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے، تیسری بار ڈالی گئی، پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔
حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اے لوگو تم میرے اخلاق سے متاثر ہو، میری وجاہت سے متاثر ہو، لیکن حقیقت میں وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں۔ میرے رب سے بھاگ کر کے آیا، امت کو چھوڑ کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے میں آ گیا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیا، یعنی لوگوں نے سہارا دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی سمندر میں گرے ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کو صرف نگلنے کا حکم تھا، چبانے کا حکم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، وہ رب ذوالجلال ہے، اس کی کائنات قدرت میں بہت عجائب تمہیں دیکھنے ملیں گے۔ مچھلی نے نگل تو لیا، لیکن پیٹ میں جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام محفوظ رہے اور زندہ بھی رہے، ذکر بھی کرتے رہے، عبادت بھی کرتے رہے۔ لیکن ایک بہت اندھیری تھی، میں آپ کو یہ سائنس سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہے، ایسے دنیا میں 3 اور واقعے ہیں، جو ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماڈرن زمانے کے نان مسلمز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی ویل مچھلی کے اندر گئے، کوئی 3 دن کے بعد آیا ہے، کوئی 6 دن کے بعد آیا، ایسے 3 واقعات ہیں ہمارے پاس، ہسٹری میں موجود ہیں۔ صحیح سلامت آئے اور انہوں نے اندر کے حالات بتائے کہ اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ بھی نہیں دکھتا تھا پیٹ کے اندر۔ یہ اب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ویل مچھلی نے جنہیں نگل لیا تھا اور پھر اگل دیا یا نکل گئے کسی طرح سے، لیکن ایسے واقعات ہوئے۔ یونس علیہ السلام اندر گئے، اتنا اندھیرا تھا جس میں قرآن میں کہا گیا فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں انہوں نے پکارا تھا۔ وہ مشہور کلمہ ہے حضرت یونس کا جو اللہ کو پسند آیا تھا۔ ان اندھیریوں میں انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، اے اللہ تجھے بلندی ہو، تجھے پاکی ہو، بے شک میں آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو گیا۔ اپنے لیے انہوں نے یہ کلمہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ، ہم نے ان کی فوراً دعا قبول کر لی اور ان کو اس چیز سے نجات دے دی۔ کیا ہوا؟ کئی دنوں کے بعد وہ مچھلی کنارے پر آ کر اگل دیتی ہے۔ یونس علیہ السلام باہر تو آئے، حدیث پاک میں ہے ان کے جسم پر ایک بال بھی باقی نہیں تھا، اتنے کمزور ہو گئے تھے، نحیف ہو گئے تھے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ہڈیاں جسم کی دکھ رہی تھیں، اور اگر کوئی چمڑا پکڑتا تو چمڑی نکل آ جاتی۔ اندر جانے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے واپس آنے کے بعد اب حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بیل اگوایا جو کدو کی بیل تھی، جس کو لوکی کہتے ہیں نا، لوکی شریف، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے، کدو، اور اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، یو پی میں شاید، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے گاؤں کا نام نینوا ہے۔ یہ کدو کی بیل اگی اور کدو سیدھے ان کے منہ کے قریب آئے۔ اب یہاں آپ کے یہاں دودھیا بھی کہتے ہیں نا، دودھیا، لمبے والے قسم کی جو لوکی ہوتی ہے یا کدو ہے، کئی نام ہیں اس کے، اس کو آپ کھاتے رہے۔ جیسے ہی اس کو کھائے آپ کے اندر طاقت و توانائی آئی۔ اسی لیے طب نبوی میں کتنی باتیں اب کہوں، شقیں چلتی رہ جائیں گی، طب نبوی میں ذکر کیا گیا ہے 30,000 بیماریوں کا علاج اس کدو شریف میں ہے، یہ لوکی میں ہے۔ اس کو پسند کریں، اس کو اپنے کھانوں میں استعمال بھی کریں، کیونکہ یہ سوچ کر کے نہیں کہ بیماریوں کا علاج ہے، یہ سوچ کر کے کہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام توانا تو ہو گئے، وہیں جھوپڑی بنا کر رہ رہے تھے، ایک دیمک نے، کیڑے نے اس بیل کو کاٹ دیا، بیل کٹ گئی، اب پھل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس بیل کے کٹ جانے سے یونس علیہ السلام کو اتنا غم ہوا، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، یونس علیہ السلام کو غم اتنا ہوا کہ رونے لگے کہ یہ بیل ایک ہی سہارا تھی، یہ کٹ گئی، اب اس سے پھل بھی نہیں۔ تب رب تعالیٰ نے فرمایا اے یونس،
ایک بیل کے کدو کے کٹنے سے تمہیں غم ہو رہا ہے، وہ پوری امت جو اپنے رب سے کٹ گئی تھی اس کا غم کتنا ہوگا، جس کو آپ نے چھوڑ دیا پوری امت کو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی اس طرح کے پیغامات دیتا۔ پھر یونس علیہ السلام فوراً اپنے گاؤں واپس آئے، نینوا آئے۔ تو جیسے ہی آپ اپنے شہر نینوا پہنچے، پورے جتنے لوگ تھے، بوڑھے بچے جوان، دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام کو، سب ٹوٹ پڑتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال ایسا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، یہی وہ قوم ہے جس کو میں عذاب سے ڈراتا رہا لیکن یہ باز نہیں آتی تھی، لیکن آج یہی قوم ہے کہ ہر کوئی جھک گیا، اور وہ قوم یونس سب سے زیادہ ایمان والی قوم ہو گئی اور اپنے نبی کی فرمانبردار ہوئی۔ اسی لیے سورہ یونس میں اس امت کا اچھائی سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم ان تمام واقعات سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں آئی ہوئی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ درس ہدایت کے طور پر انبیاء کی زندگی عطا فرمائے۔